جو پیرنٹ ہیں، جو فیمیل بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، اور ہم سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اور اس کا جواب اپنے آپ کو ہی دے دیں. اگر ہمارے بچوں کو یہ چوائس کی جائے کہ وہ اپنے پیرنٹ خود چنیں، تو کیا وہ ہمیں چنیں گے؟ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ رائٹ دے دیں، جب کوئی ایسا طریقہ کار آ جائے کہ ان کے ہاتھ میں، چونکہ ڈیموکریسی ہے، اور ان کو یہ رائٹ دیا جائے کہ وہ چنیں کہ ہم اپنے لیے کون سے پیرنٹ جو ہیں وہ سلیکٹ کریں گے. کسی بھی بچوں کے ساتھ ایبیوز ہوتا ہے، سیکچوئل ایبیوز کی بات نہیں ہو رہی، ایبیوز ہوتا ہے، وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ کہاں پہ؟ سب سے زیادہ گھر پہ ہوتا ہے. ابھی اسٹیٹسٹکس بھی آپ کو بتائیں گے. اور اس ٹاپک پہ بات کرنا امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ جب تک ہم بات نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ چائلڈ ایبیوز ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، چائلڈ ایبیوز ہمارا جو سلوک ہے ہمارے بچوں کے ساتھ. ٹاپک یہ ہے کہ بدسلوکی کیوں ہوتی ہے. میں آپ سے ایک اور بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اللہ کی جو ذات ہے وہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں شادی کے بعد، کیا اللہ ان کو اولاد دیتا ہے؟ وہ تمام لوگ جن کو اللہ نے صاحب اولاد پیدا کیا ہوا ہے وہ سلیکٹو لوگ ہیں. لوگ لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، دنیا بھر گھومتے ہیں، علاج کراتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے اولاد دینے کے لیے، تو پھر ان کے ساتھ یہ بیہیویئر کیوں؟ بچے ہماری پراپرٹی نہیں ہے. اللہ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے ہمارے ذریعوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ دنیا اللہ کی ہماری نہیں ہے. واٹ از چائلڈ ایبیوز؟ دیکھیں، چائلڈ ایبیوز یہ ہے کہ جب ہم بچے کے ساتھ ہمارا سلوک صحیح نہیں ہوتا، یعنی وہ سلوک جو اس کے ساتھ یا وہ جو ڈیزرو کرتا ہے ہمیں کرنا چاہیے. اور وہ 3 لیول پہ ہے. فزیکل لیول ہے، سیکچوئل لیول ہے، اور نیگلیکٹ. آپ دیکھیں نیگلیکٹ کیا ہے. ہمارے یہاں بہت ساری مائیں میں نے ایسی ہیں جو جاب کرتے ہیں، بچے جو ہیں وہ آیا کے حوالے کرتی ہے، کسی ملازم کے حوالے کرتی ہے، اور ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ ان کی جو بہت زیادہ ریلیشن ہوتا ہے. لیکن جب ماں، ظاہر ہے مجبوری ہوگی، مسائل ہیں، ہم کسی کو الزام نہیں دے سکتے، لیکن جب وہ گھر آتی ہیں تو بچوں کی وہ دیکھ ریکھ نہیں ہو سکتی جو ایک ماں کر سکتی ہے. یہ بھی چائلڈ ایبیوز ہے. جب ہم اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں اور ان کے لیول پہ بات نہیں کرتے، یہ بھی چائلڈ ایبیوز ہے. اب دیکھیں، ایک تو ہے فزیکل لیول، سیکچوئل لیول پہ بھی، اور پھر سائیکولوجیکل لیول. فار ایگزامپل، ایک روڈ پہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، چند چوٹیں آئیں، ہم ہاسپٹل میں چلے گئے، ڈاکٹر نے ملہم پٹی کر دی، اوکے. لیکن جو صدمہ، جو ٹراما یہاں پہ ہوا ہے، کیا اس کی ملہم پٹی ہوئی؟ نہیں. ہم تو مجمع بنا لیتے ہیں اور ہم تو چن چن کے وہ باتیں کرتے ہیں کہ اس کو ٹارچر کس طرح کریں. اور یہ بھی ہماری سوسائٹی جو ہے اس کا ایک کیا لیں کہ ڈریما، یا ایک ہمارا المیہ سمجھ لیں آپ. ہم سب کالج میں گئے ہیں، یونیورسٹیز میں گئے ہیں، فولنگ ہوئی ہے کسی کے ساتھ، یہ بھی چائلڈ ایبیوز ہے. اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے خود بھی کی ہوگی. اب آپ یہ بتائیں کہ 10 بندے کھڑے ہیں، ایک بندے کو کھڑا کرے گا اور اسے کہتے ہیں ذرا احمد فراز کے شعر سناؤ، یہ چلو زمین پہ 3-4 بار سے اسٹینڈ کر لو. تو وہ جو 10 بندے کھڑے ہو گئے گنڈا گردی کر رہے ہیں، اور ہمارے کالجز کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اٹس آلسو چائلڈ ایبیوز. اور ابھی تک بیٹھے ہوئے بھی جب میں نے یہ بات کی ہے تو ہمارے بہت سے جو دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی ہے کہ یار میرے ساتھ اس کو کیا. آپ نے کبھی کچھ دل میں تھوڑی سی چیز محسوس کی؟ اگر ہم آج تک یہ محسوس کر رہے ہیں تو کیا جب چھوٹا سا بچہ ہے جس بیچارے کو پتہ بھی نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جب وہ اپنے والد کے ساتھ بات کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے چل دفع ہو جاؤ یہاں سے،